بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باتونی کچھوا۔ پیارے بچوں، بہت دیر کی بات ہے، ایک گاؤں کے کنارے ایک بہت خوبصورت جھیل تھی جو کہ بہت سے پانی کے پرندوں اور مچھلیوں سے بھری رہتی تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا کچھوا بھی تھا جو کہ جھیل میں ہی رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بولتا تھا اور وہ تب ہی خاموش ہوتا تھا جب وہ سوتا تھا۔ ایک بار شدید خشک سالی نے علاقے اور تمام دریاؤں، جھیلوں اور تالابوں کو متاثر کر دیا اور بہت تیزی سے انہیں خشک کرنے لگی۔ اب مچھلیاں مرنے لگیں اور پانی کے پرندے کہیں دور جگہ کے ٹھکانے کے لیے اڑنے لگے۔ جلد ہی یہاں پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ اب آخری بچے دو ہنس جھیل کے پاس ہی رہ گئیں۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگی۔ ایک بولی، میرے خیال سے یہ وقت اب جھیل چھوڑ دینے کا ہے۔ دوسری بولی، ہاں، ہمیں کسی اور جگہ دوسری جھیل کی تلاش کرنی ہوگی۔ اب کچھوا ہنسوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی باتیں چپ چاپ سن رہا تھا۔ وہ بھی ان کے پاس رک کر درخواست کرنے لگا، اوہ، مہربانی سے مجھے یہاں اکیلے مت چھوڑنا، میں مرنا نہیں چاہتا، مہربانی سے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ہنسوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہیں کچھوے پر بہت رحم آ گیا۔ وہ حیران تھی کہ کچھوے کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتی ہیں، جبکہ ہنسوں کے لیے اڑنا بہت آسان ہے، مگر کچھوے کے لیے پیدل چل کر اتنا فاصلہ طے کرنا بھی مشکل ہے۔ اسی وقت کچھوے کو ایک بہت اچھا خیال آیا۔ وہ بولا، کیوں نہ ایک مضبوط لکڑی لے لیں، میں اپنے دانتوں سے لکڑی کو درمیان سے پکڑ لوں گا اور تم دونوں لکڑی کے سرے اپنی چونچ میں لے کر اڑنا، اسی طرح میں تم دونوں کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ اس کی تجویز سن کر ہنسوں نے اسے خبردار کیا۔ ایک بولی کہ یہ ایک بہت اچھا خیال ہے، لیکن تمہیں اس کے لیے بہت احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ تم بہت زیادہ بولتے ہو۔ اگر تم نے اڑتے ہوئے کچھ بھی کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا تو یقیناً تمہاری جان جا سکتی ہے، اس لیے تم لکڑی کو پکڑنے کے دوران مت بولنا، ورنہ تم اپنی پکڑ چھوڑ دو گے اور زمین پر گر کر مر جاؤ گے۔ کچھوے نے پورے راستے اپنا منہ نہ کھولنے کا وعدہ کیا۔ اب ہنسوں نے لکڑی کے دونوں سروں کو اپنی چونچوں میں دبا لیا اور کچھوے نے دانتوں سے لکڑی کو درمیان سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب انہوں نے ایک لمبا سفر شروع کیا۔ وہ پہاڑیوں، وادیوں، گاؤں اور جنگل کے اوپر سے اڑنے لگے۔ آخر کار وہ ایک شہر میں پہنچے۔ جب وہ شہر کے اوپر سے اڑ رہے تھے تو بچے، بوڑھے اور آدمی یہ عجیب منظر دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ سب بچوں نے شور مچانا اور تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ اب یہ بے وقوف کچھوا بھول گیا تھا کہ یہ غیر یقینی طور پر لکڑی سے لٹک رہا ہے۔ اس نے ان سب کو دیکھ کر اچانک خوشی سے اپنا منہ کھول دیا۔ اسی وقت اس سے دوبارہ لکڑی ٹھیک سے پکڑی نہ گئی۔ وہ نیچے زمین پر آ گرا اور اسی وقت مر گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت، ہر حال میں اپنے اوپر دھیان رکھنا چاہیے۔